تم سے دور نہیں ہے، گویا کہ رجب میں شامل ہو چکے ہیں، تو اب رمضان تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، تو اس کے لیے تمہیں رمضان میں بھرپور کامیابی، بھرپور جو ہے سو اللہ سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا ہے، تو اس کی تیاری رجب سے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اب جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اب غور کیجئے کہ ہر مہینہ تو اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہینوں کو بنایا اور پھر کہا کہ مہینوں کی تعداد 12 اللہ نے مقرر کی ہے، اس میں 4 مہینے منہا اربعۃ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے دنیا بنی تب سے 12 مہینے اللہ نے مقرر کر دیے، 12 مہینے جب سے مقرر کر دیے، اور پھر 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ ہی نے بنایا، 12 مہینے اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کو حرمت والے بنایا، تمام، تو ہر مہینہ اللہ ہی کا ہے، لیکن خاص رجب کو اللہ کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد ہے، مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ کتنے مساجد ہے؟ تو ہندوستان میں ہمارے شہر میں ہی انگنت مساجد، ہندوستان میں بے حساب ہے، پھر دنیا میں بہت سارے مساجد ہیں، لیکن ان تمام مساجد میں ایک ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جیسے ہی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ خانہ کعبہ کے بارے میں، جو بات ہو رہی ہے یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر، یعنی خاص خانہ کعبہ کے لیے ہے، کہ ہر گھر تو اللہ، ہر مسجد اللہ ہی کا گھر ہے، وہاں پر اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ ہی کے لیے نماز کیا پڑھی جاتی ہے، اللہ ہی کے لیے رکوع کیا جاتا ہے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اور بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں بھی وہی کیا جاتا ہے، لیکن وہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، یعنی ایک خاص اللہ تعالیٰ اسے مقام حاصل کیا، اپنے سے نسبت جوڑ کے تمام عام مساجد میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنا دیا، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور ویسے ہی اب دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وحی کے ذریعے ہی، جو وحی کے ذریعے ان پر نازل ہوتا ہے وہی کہتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث مبارکہ جو ہے وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کا فرمان ہے، سرکار اپنے سے کچھ نہیں کہتے، اللہ نے ان کے سرکار کو سینے پہ مبارک پہ وحی نازل کی، اسی لیے وحی کے دو حصے ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کوسی ہے؟ وہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع کوسی ہے؟ جو احادیث مبارکہ، وہ بھی وحی ہے، وہ وحی غیر مطلوع جسے ہم تلاوت نہیں کرتے، یہ تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ۔ تو اب جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی شریف، اس میں جتنے احادیث ہیں یہ بھی اللہ ہی کا پیغام ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اور دونوں چیزیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی، لیکن ان بخاری شریف، مسلم شریف، وہ تمام چیزیں، تمام پیغام اللہ ہی کا ہے، لیکن قرآن مجید کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلام، یعنی تمام بخاری وغیرہ سے یہ ایک اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام رکھی ہے، کیوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے خاص نسبت ہے۔ تو اب باقی 12 مہینوں میں سے باقی جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں ایک کو چھوڑ کر یہ جو ایک مہینہ ہے رجب کا، اس مہینے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا اس مہینے کو دیگر مہینوں پر ویسے ہی سرداری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس طرح اللہ کی مخلوق پر اللہ کو سرداری ہے، اللہ خالق ہے، جس طرح اللہ کی سرداری ہے، ویسے ہی اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد معزز صاحب نے کہا رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اہلیہ اما جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت ابو طالب جو سرکار کے غمسار تھے، سرکار کے ہمیشہ شانہ بشانہ رکھتے تھے، ہمیشہ سرکار کا ساتھ دیتے تھے، حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا، اما جان کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ستانے لگے، تو تب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دعوت دی، آسمان کی سیر کرائی، اور جیسو جنت کا مشاہدہ، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا، اور پھر ہم کلامی کا شرف حاصل فرمایا، عرش معلیٰ تک سرکار کو لائے۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ مہینہ تھا رجب المرجب کا مہینہ، یعنی اس مہینے میں اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا۔ اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا عبادتوں میں جو سب سے اہم، سب سے بڑی عبادت ہے وہ عبادت ہے نماز،
اور وہ نماز جو فرض کی گئی اور یہ رجب کے مہینے ہی میں فرض کی گئی، کیونکہ جب سرکار معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نماز مقرر کی، 50 میں سے کم کرتے کرتے 50 سے 5 آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ تم 5 نماز ادا کرو، 50 نمازوں کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ رجب کا مہینہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ غم خاری کو دور کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے دشمن ستا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس غم سے نکال کر جیسے آپ کو اپنا مہمان بنایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا، اور پھر اس کے بعد تمام امت کو نماز جیسی عبادت سے نوازا اللہ تعالیٰ سرکار کے ذریعے سے، اور پھر رجب کے مہینے کو اپنا مہینہ خاص کرتے ہوئے یہ اس طرح سے جیسے رجب کے مہینے کو دیگر مہینوں سے ایک فوقیت بخشی۔ اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے کرام روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رجب کے مہینے میں جہاں پر دیگر عبادتیں کرتے تھے وہیں پر زکوٰۃ نکالتے تھے، زکوٰۃ رجب ہی کے مہینے میں نکالتے تھے، اس لیے کہ ان کے وہ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو نہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ رجب میں زکوٰۃ نکالتے تھے۔ جب معلوم کیا گیا کہ کیوں رجب میں نکالتے تھے تو اس لیے کہتے ہیں کہ رجب میں زکوٰۃ اس لیے نکال دیتے تھے تاکہ جو زکوٰۃ حاصل کرے اس زکوٰۃ سے وہ تجارت کرے، اس زکوٰۃ سے وہ اپنے کام کرے، اور جیسے جب تجارت کرتے ہوئے منافع حاصل کرے تو اصل اور منافع دونوں مل کے جب ہے جاتا ہے، ان کے پاس آ جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک مہینہ رجب کا، ایک مہینہ شعبان کا محنت کرتے، اس کے بعد جب ان کے پاس اچھی خاصی رقم آ جاتی تو اس سے جیسے رمضان مبارک میں عبادت آسانی سے کرتے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تجارت کے لیے نہیں رکھتے بلکہ رجب میں اور شعبان میں تجارت کر لیتے، جو رقم رہتی اس سے جیسے رمضان میں عبادت اطمینان سے کرتے، ان کی یہ سوچ ہوتی تھی، اس لیے جیسے صحابہ کرام رجب ہی میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ اور دیگر مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک فوقیت بخشی ہے، اور رجب ہی کے مہینے میں نماز فرض کی گئی، اور رجب ہی کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، اور بھی رجب کے مہینے میں بہت سارے جیسے باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو بھی کہا سنا مولا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان مبارک میں شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔